میں بازار میں خواتین کے رویے کے حوالے سے ایک بد تہذیبی بلکہ پرلے درجے کی بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہوں گی. کرو, روکا کس نے؟ سر میں نے نوٹ کیا ہے کہ خواتین بازاروں میں جائیں گی, انہوں نے کوئی ایک سوٹ لینا ہوتا ہے اور وہ کوئی 100 تھان کھلوا دیں گی, اور سم ٹائم تو لڑکیاں صرف دوپٹہ پیکو کروانے جائیں گی اور کئی دکانوں پہ گھوم کے اور بیچارے کئیوں کا جینا حرام کریں گی, کتنے سوٹ کھلوائیں گی. اچھا لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ دکاندار بھی عورتوں سے دگنے شوق کے ساتھ وہ تھان کھولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو بھی تو چاہیے نا کہ اگر وہ نہیں زیادہ تھان دکھانا چاہتے تو نہ دکھائیں. سر اب سارے تو ایسے نہیں نہ ہوتے, بیچاروں کو بعد میں گھنٹہ لگتا ہے کپڑے طے کرنے میں. نہیں سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور دکھا بھی ایسے رہے ہوتے ہیں شاہ رخ کی طرح, رنگ دے تم ہے گیروا, مزہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو 2-4 پیس دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی کس طرح کے کپڑے ہوں گے. یہ زیادتی ہے ایک ورکر اصل کے میں ساتھ. خواتین کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یا ان کو رنگ نہیں پسند آتا, رنگ پسند آ جاتا ہے تو پھر ان کو ڈیزائن پسند نہیں آتا, اور پھر دونوں چیزیں پسند آتی ہیں تو پھر ان کو قیمت پسند نہیں آتی. سر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے جب تک ہم آخری تھان تک نہ کھلوا لیں ہمیں سکون نہیں پڑتا. آپ لوگ شاپنگ کرنے نہیں جاتے, آپ لوگ دکان یا بازار فتح کرنے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے آلموسٹ. اچھا ویسے میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بڑی ٹارگیٹڈ شاپنگ کرتے ہیں, وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, وہ مطلب شاپنگ بھی جلد بازی میں کرتے ہیں, شادی بھی جلد بازی میں کرتے ہیں, اور دونوں کا خمیازہ بعد میں اٹھاتے ہیں. سر ویسے سہانا کی موجیں ہیں, کیوں ان کو تھان نہیں کھلوانے پڑتے, کیوں؟ یہ کٹ پیس میں خرید لیتے ہیں. دادا اب ایمانداری سے بات کرو, یہ تمہارے اوپر فٹ آتا ہے یا میرے اوپر؟ اتنے تھان کھلوانے کے بعد ہمارے پاس پتہ بہانہ کیا ہوتا ہے, ہم ذرا آگے سے ہو کے آتے ہیں, مطلب ہم بازار کے آخری نکر گھوم کے ہی واپس آئیں گے. یعنی گھر سے تہیا کر کے جاتے ہو, ہر پٹھان کو سزا دینی. اچھا جی, سہانا نے زبردستی اپنی تہذیب کو بد تہذیبی بنا دیا ہے, یہاں میں بھی ایک بد تہذیبی شامل کرنا چاہتا ہوں. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور جس سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سگریٹ, اس پاگل کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں پتہ ہوتا ہے, یاد نہیں ہوتا, یا کوئی پرانا بدلہ لینا ہوتا ہے آپ سے, ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. اچھا وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں نا, میرے ساتھ 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ جیسے ہی ہاتھ ملایا سگریٹ, اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کا بھی ہاتھ جلا ہے, میرا بھی جیسے کرنٹ لگا ہے. میرا خیال ہے کہ سگریٹ نوش کوئی بھی ہوگا نا, وہ بھول چوک کر کے ایسا نہیں کر سکتا, لازماً آپ نے اس کے پیسے دینے ہونے. زیادہ گمان غالب یہی ہے کہ کوئی سگریٹ کی خریداری کے سلسلے میں کوئی ادھار کیا ہوگا. نہیں جنید بھائی, یہ میرے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا ہے. ویسے یہ بڑی زیادتی ہے کہ اپنی سگریٹ کی اتنی سی ڈنڈی نہیں پھینکنی, اگلے کا ہاتھ جلا دینا. چلیں آپ نے زبردستی بد تہذیبیاں چلا دی ہیں تو ایک بد تہذیبی میں بھی کر لیتا ہوں. کیا؟ یہ آدھی رات کو جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں, خاص طور پہ ہم صحافی لوگ جو ہیں وہ تو ان کا تو ٹائم ہی یہ ہوتا ہے, آدھی رات کو گھر جاتے ہیں, تو ہم نے یہ فرض سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ہارن دے کے صرف اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھانا, اپنے پورے محلے کو جگانا ہے. بالکل یہ ہے, سوئی ہوئی قوم کو آدھی رات کو جگانا ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت وہ دل میں کون کون سی گالی ہے جو ہمیں دبے لفظوں میں یا بعض دفعہ باہر آ کے بھی دے دیتے ہیں. اور سر ہارن بھی ایسے بجاتے ہیں جیسے کسی کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر اس کا حل بھی تو کوئی نہیں نا. نہیں, حل اس کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ گھر موبائل فون کی سہولت موجود ہے ساروں کے پاس, جس کے پاس گاڑی ہے ظاہر اس کے پاس موبائل بھی ہوگا, تو موبائل سے اپنے گھر والوں کو پہلے بتا دے کہ دروازہ کھول دو, میں آ گیا ہوں. بہت اچھے. لیکن سر دیکھیے, اگر گھر والوں نے اجرت سے کام لیا, 2 منٹ پہلے گیٹ کھول دیا, آپ بعد میں ڈاکو پہلے آ جائیں گے, آپ پھر باہر کھڑے ہو کے ہو نہیں دیں گے. اچھا میری بات سنو, تم میری طرف ہو یا ڈاکوؤں کی طرف ہو؟ نہیں سر, میں ڈاکوؤں کی طرف. اچھا سر, ہارن پہ ہاتھ بھی ایسے رکھتے ہیں کہ بس جم گیا ہے وہیں پہ. ہاں بالکل احساس نہیں ہوتا ہے کہ باقی محلہ سویا ہوا ہے. خبر برائے تبصرہ, خبر بہت انٹرسٹنگ ہے. سعودیہ میں پاکستانی بھکاری نیٹ ورک پکڑا گیا, ہنڈی کے ذریعے بھاری رقوم پاکستان بھیجنے کا انکشاف. بائی دی وے اب یہ کوئی خبر رہی نہیں, کیونکہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی گروہ پکڑا جاتا ہے بھکاریوں کا اسی طرح. اور ظاہر ہے کہ اگر گروہ جو پہلے غیر قانونی طریقے سے, انہوں نے غیر اخلاقی طریقے سے پیسے کمائے ہیں, تو انہوں نے اخلاقی طریقے سے تو نہیں, بینکنگ چینل سے تو نہیں بھیجنے, ہنڈی کے ذریعے ہی بھیجنے ہیں انہوں نے. اور پھر یہ اتنے طاقتور گروہ ہیں کہ جب یہ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, تو پیچھے سے ان کے قبیلے اور برادری کے فیصلے اس بنیاد پہ مؤخر کر دیے جاتے ہیں کہ حاجی جدو سعودیہ تو واپس آئے گا نا, وہ فیصلہ کرے سی. سر ایو حاجی اتھے مانگ رہا ہوندا ہے
ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਹਾਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈਵਲ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा हाजी साहब वहां पे मांगते हैं, यहाँ आके वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया बने होते हैं। हाँ हाँ।